الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد صدر باوقار اور اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور دیگر شرکاء حضرات اور پیارے بچوں، اگر ہم اپنے ملک کے قانون کو دیکھیں تو اس وقت ہمارا یہ جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر عبادت کے طور پر دیکھیں تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پوری رات بھی انسان کر سکتا ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے، جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہو، چونکہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا سنہرا موقع ہے۔ اسی کی فکر کے لیے آپ اور ہم اپنے کام کاج اور دیگر مصروفیات کو طرف کر کے یہاں اس موسم میں حاضر ہیں۔ میرا مولا میرے آپ کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، آمین آمین۔ میرے بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، اصل ہے عمل کی نیت، اگر وہ ہے تو اب تک کا اور آئندہ کا سب سننا سنانا کامیاب ہے۔ خدا نخواستہ اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں جامعہ عثمانیہ کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، خداوند قدوس اس کو قبول فرمائے اور یہاں جو نیک باتیں ہوئی ہیں وہ ہم سب کی زندگیوں میں شامل فرما دے۔ اگر حالات کا آپ موقع دیکھیں تو آج چاند کی 9 تاریخ شروع ہو گئی ہے، شعبان المعظم کی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقائے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو مکمل رکھتے تھے چونکہ وہ فرض ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے میرے آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، دیگر مہینوں کی بنسبت رمضان کو چھوڑ کر اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ یہ آدھا مہینے کے قریب گزر رہا ہے، اس میں تو کیا رمضان میں لوگ رکھتے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کر کے دکھائے، جو قربانیاں دے کر دکھائی، وہ اسی نہیں کہ انہی کے ساتھ چلے جائیں، بلکہ وہ صبح قیامت تک امت مسلمہ کے اندر راج رہنی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا اس کی ہم قدر کریں، رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ کیا تیاری؟ جو ہمارے بازار میں کام ہے، دیگر کام ہے، ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم جانتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں، نہیں جانتے تو سیکھنے کا معمول شروع کر دیں۔ ایسے میرے بزرگوں کو روزے رکھنے کا معمول بنائیں۔ اس ہر مہینے میں 13، 14، 15 جو تاریخ ہوتی ہے اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اس میں روشنی کی طرف چاند بڑھنے لگتا ہے، یہ روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ اس میں رکھیں گے تو رمضان میں روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ذکر ہے، تلاوت ہے۔ کل صدر محترم فرما رہے تھے کل کے اجلاس میں کہ اگر آپ اللہ سے اپنی ضروریات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، کم سے کم 1000 صبح شام کے اندر 24 گھنٹے کا جب معمول بن جائے گا زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، میرے عزیز بچوں، اس وقت جو حالات آ رہے ہیں امت مسلمہ کے اوپر، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایسے حالات ہمارے کابرین بتلا رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں آئے ہیں۔ ان کا حل جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے جڑنے میں ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے باز رہنے میں ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ بہت اچھا زمانہ ہے۔ ایک بار آپ اس دعا کو کہہ لیجئے، یہ رجب کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ رجب تو پچھلا مہینہ تھا، گزر گیا، اب شعبان چل رہا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے پیارے اللہ، ہمیں ہمارے
रजब महीने के अंदर और जो शाबान का महीना चल रहा है इसके अंदर बरकत डाल दे, ऐसी बरकत डाल दे जो हमें रमजान तक पहुंचा दे। रमजान की जो रहमतें हैं, वसाअतें हैं, नवाजिशें हैं, इनायतें हैं, वो हम सबको मिल जाए और वो सआदत मिल जाए कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो रहे हैं, जन्नत के दरवाजों को आरास्ता किया जा रहा है और बाबू बलियान पर आवाजें लगेगी क़यामत के रोज कि आओ रोजेदार इसमें दाखिल हो जाओ। ये सआदत हमें कैसे मिलेगी? कुर्बानी देकर बनेगी अल्लाह के लिए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के लिए तो आप कंट्रोल कीजिए। जब तक इस सरजमीन पर, धरती पर गुनाह होंगे, हमारी दुआएं मुअल्लक रह जाएंगी, हमारे अमाल लिखते रह जाएंगे, हमारी इबादत धरी की धरी रह जाएगी। बुनियादी चीज ये है कि हम आंखों के गुनाह से और कानों के गुनाह से, हाथों के गुनाह से, पैरों के गुनाह से, तमाम आज़ा के जो गुनाह हमसे सरजद हो रहे हैं उससे हम बचने की कोशिश करें। और तमाम अमाल में अगर हम जिम्मेदारी देखते हैं तो औरत जो माँ के रूप में है, जो दादी के रूप में है, जो नानी के रूप में है, जो बहन के रूप में है, जो बीवी के रूप में हमारे घरों में है, उसका बड़ा अहम किरदार होता है। आज अफसोस उस हदीस को हमने बाला ताक रख दिया जिसमें फरमाया गया कि औरत की जो गोद है वो पहला मदरसा है, पहला मकतब है, पहली यूनिवर्सिटी है, पहला जामिया है। लेकिन अफसोस उन माओ की गोदों पर जिन्होंने आज की सूरत हाल को मद्दे पेश नजर रखते हुए कैसे कैसे हालात, वो क्या उनकी तरबियत करेंगी? एक बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में हम मोबाइल में गाने लगा करते रहे, कार्टून चला करते रहे, क्या तरबियत होगी? उस शाकिल कादिर जिलानी को क्यों भूल गए जो माँ के पेट से 15 सिपारों का हाफिज होकर निकला था? गौर कीजिए, पता चला कि उनकी माँ, लंबा वाक़या हो जाएगा, मुझे बात खत्म करनी है, उनकी अम्मी जान ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दिया था और गालिबन पूरे 24 घंटे के अंदर मुकम्मल कुरान करीम कर लिया करती थी। नतीजतन बेटा पेट से हाफिज होकर निकला। मेरे माँ बहनों, मेरे अजीजों, गौर करो, जब हम ये चीजें इनके हाथ में पकड़ाएंगे, ये हाफिज बनेंगे या जालिम बनेंगे, ये हाफिज बनेंगे या जानी बनेंगे, ये हाफिज बनेंगे या अच्छा मुआशरा पैदा करने वाले बनेंगे, या ये तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाले बनेंगे। इसलिए आज जामिया उस्मानिया के इजलास से लेकर उठे कि इंशाअल्लाह हम मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बनेंगे। मेरा मौला मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत को सही डगर पर लाए, सही रास्ते पर लाए। नाजुक हालात है, अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। अभी हजरत सदर मोहतरम तशरीफ लाएंगे, उनकी मुफीद बातें होंगी, तवज्जो से समाअत फरमाएं और अमली जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।